بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ ہی ہیں۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں پر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس کے لیے یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی اس کی مضمون روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزع کو تکلیف میں اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض ساتوں سمندر کا وہ پانی بھی پی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جب تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ ناقابل بیاں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا، جناب وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بھلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اسی انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رکھے، اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم ہونا جائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں ہی دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بالشت بر زمین میں بھی ظلم کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ ڈالے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں، بلکہ یہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سے بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔
اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنا۔ ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت حادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی اس شخص جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کئی گنا آسانی سے نکلے گی اور اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بلا کر انہیں معاف کرنے والے ہیں۔ ایسے شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی کہ چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی اور بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ برزگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز میں ادا کر رہا ہوں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی ہجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ پھر رونا مقدر پہ رویا کر، کیا تم اتنے سنگ دل ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس شخص کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔
نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نماز باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔